نسبت والے لوگوں کا، اور صحابہ صحابہ ہیں، اور صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ازواج مطہرات، یہ سب صحابیات بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور ان کو ایک خصوصی شان حاصل ہے کہ یہ نبی کے گھر والے بھی ہیں۔ لہٰذا جب اہل بیت بولا جائے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ صحابہ نہیں، وہ صحابہ ہیں لیکن ان کا خصوصی ٹائٹل لیا جاتا ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ٹیم میچ جیتتی ہے، 11 لوگوں کو میچ وننگ کا انعام ملتا ہے، اور ان میں سے ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو مین آف دی میچ ہوتا ہے، اس کو الگ سے بھی ایک انعام ملتا ہے۔ اب آپ بتاؤ وہ جو 11 والا انعام ہے اس میں یہ مین آف دی میچ شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ اور وہ جو باقی ٹیم والے ہیں وہ اس مین آف دی میچ کے انعام میں ہوتے ہیں داخل؟ نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اس کا خصوصی ٹائٹل ہے۔ اسی طرح اہل بیت صحابہ کے تمام ٹائٹلز کے حقدار ہیں، یعنی جو صحابہ کی عظمتیں ہیں وہ سب اہل بیت کو حاصل ہیں، اور اہل بیت کا الگ سے جو کمال ہے یہ ان کو الگ سے حاصل ہے۔ لہٰذا میرے نبی رحمت سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت حضور کی اہل بیت کے بھی نوکر، حضور کے صحابہ کے بھی نوکر۔ وہ ظاہر ہے جب ہم صحابہ کے نوکر ہیں تو یہ اہل بیت کا ٹائٹل یہ تو خصوصی ہے، ہم تو پھر ڈبل نوکر ہوئے اہل بیت کے۔ ہاں صحابہ کے نوکر ہیں تو اہل بیت کے تو پھر ڈبل ہم نوکر ہوئے نا، کیونکہ یہ تو صحابہ میں بھی ایک خاص ٹائٹل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے قرابت داروں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم ہر وہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں سلفاً خلفاً جو نبی کی اہل بیت اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنا ٹھکانہ جنت بنے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے ہاں میلاد شریف اور اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں کسی بھی حوالے سے حضور سید عالم کا ذکر خیر کیا جائے، حضور کی خلقت کی بات ہو، رسول اللہ کی بعثت کی بات ہو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کی بات ہو، حضور کی ولادت کے تذکرے ہوں، میرے نبی پاک صاحب الاولاق کے علم کی بات ہو، نبی کے تکلم کی بات ہو، نبی کے تبسم کی بات ہو، میرے رسول کی آنکھوں کی بات ہو، میرے نبی کے یدین کی بات ہو، عینین کی بات ہو، رجلین کی بات ہو، حسنین کی بات ہو، پسینے کی بات ہو، مدینے کی بات ہو، سینے کی بات ہو، دہن کی بات ہو، بدن کی بات ہو، بطن کی بات ہو، زکن کی بات ہو، بطن کی بات ہو، نوری بدن کی بات ہو، تکلم کی بات ہو، نبی کے تبسم کی بات ہو، میرے مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں کے جمال کی بات ہو، میرے مدینے والے کے آل کی بات ہو، مال کی بات ہو، منال کی بات ہو، میرے حضور کے جمال کی بات ہو، میرے نبی کے جلال کی بات ہو، بس بات حضور کی ہو، سنی اس کا نام میلاد رکھ دیتے گئے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں گلی گلی نگر نگر جہاں میلاد کے جلسوں میں لوگ مجھے بلا رہے ہیں، میں اپنی اس قوم اور اس نسل کو میں یہ سمجھانا اور بتلانا چاہتا ہوں، یاد رکھ لو، یہ زبانوں پر اس کو پکا لو کہ ہم حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، ہم حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، ہم حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، ہم حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مردود میلاد سے ٹکراتا نظر آئے اس سے پوچھو بتا کون سا ذکر بدعت ہے؟ آنکھوں کا ذکر بدعت ہے، ہاتھوں کا ذکر بدعت ہے، خلقت کا ذکر بدعت ہے، ولادت کا ذکر بدعت ہے، نہ ختم نبوت کا ذکر بدعت ہے، حسن و جمال کی بات، سیرت کی بات، صورت کی بات، اب تو ثابت کر نبی کا کون سا ذکر ناجائز ہے؟ اور کس کی جرت ہے میرے نبی کے ذکر کو ناجائز کہے؟ کیوں؟ ملا علی قاری شرح شفا کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، حضرت امام عبدالرؤف مناوی آپ جامع صغیر کی شرح فیض القدیر کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب جعل تو ذکر کا ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا۔ اور اگلے جملے لے کے آئے جو مجدد پاک نے مکاتیب کے اندر روایت کیے ہیں، میرے
اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب جعل تو کا ذکری، پہلے فرمایا تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا، پھر فرمایا میں نے تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ حضور کا ذکر کرے وہ حقیقت میں، اونچا بولنا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر نبی نبی کر رہے، وہ درود پڑھ رہے، اس کے نامہ اعمال میں خدا کا ذکر لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر مجھے کہنا ہے نا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ماشاءاللہ اے ادا ایسا جڑا ہے نا، اے میرے نال ہن شامل ہو گیا، ہن میں کوشش کرنا ذرا نال سارے شامل ہو جاؤں۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی۔ ملک مالا مالو، ملک مالا والو، جتنا تم بھرپور اجتماع کرتے ہو، اللہ کرے اتنا پورا ذوق بھی دے دو تو کیا ہی جناب یادگار تقریر ہو جائے۔ ازل سے میں